بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی آلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع گفتگو ہے وہ عقیدہ عالم الغیب اور علم غیب، یعنی عالم الغیب ہونا، خود سے غیب جاننے والا، خود سے غیب کو درک کرنے والا، خود سے غیب رکھنے والا، اسے کہتے ہیں عالم الغیب۔ اور علم غیب یعنی غیب کا علم، غیب کے بارے میں معلومات۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پہ ملنگی اور شیخی اور نصیری غالی رنگ جو معذرت یہ زیادہ چڑھا ہوا آج کل آپ کو، بلکہ ہر عقیدہ ہی کو بچا ہی نہیں ان بدبختوں کے ہاتھوں۔ اور سلام ہو ان اکابرین کو کہ جو وارث ہیں انبیاء کے، جو وارث ہیں مکتب قرآن و اہل بیت کے، جو وارث ہیں ائمہ کے، اور بقول ان کو امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو ہیں وہ اپنی طرف سے ہم پر حجت بنا کر گئے ہوئے ہیں۔ اور اگر ان سارے عنوانات کو، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ تو متفق علیہ حدیث ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ باقی جتنے عنوانات یہ گناتے ہیں کہ جناب عالم سے پوچھے بغیر یہ کر لیا تو وہ ہو جائے گا جی، ہمارے مسائل شریعہ کے جو رسالہ ہوتا ہے، رسالہ عملیہ جسے توضیح المسائل عرف عام میں کہتے ہیں، اس میں عمل کر لیا تو آپ جواب دہی سے بری الذمہ ہو جائیں گے، ہمیں حجت بنا کر گئے ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے مکتب قرآن و اہل بیت، مکتب توحید، مکتب تشیع، اس کا کوئی عقیدہ ان بدبخت غالی، ملنگی، نصیری، شیخی گروپ سے نہ بچ سکا۔ اور ان کی خاموشیاں بدستور آپ دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں کہ آج بھی جتنی بڑی کوئی توہین کر دے ممبر پہ آ کے، جتنا بڑا کوئی شرکی عقیدہ عوام میں اس کی ترویج کر دے، یہ خاموش ہے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی الا ماشاءاللہ۔ ایک دو ہیں، دو چار نام، ان میں سے ایک بڑا نام، ایک بولتی آواز اور ایک مستحکم آواز، قبلہ آیت اللہ محمد سین نجفی علی اللہ مقامہ عرف ڈکو صاحب، وہ دنیا سے جا چکے۔ زیدی برستی صاحب تشریف لے جا چکے، دیگر گلاب شاہ صاحب، یار محمد شاہ صاحب، یہ چلے گئے۔ اور آج کی جو کھیپ ہمارے پاس انہی بزرگواروں کی تیار کرتا ہے، ان میں اکثریت خاموش ہیں۔ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے صحیح العقیدہ عالم ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آیت اللہ سید حافظ حسین، سید ریاض حسین نجفی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، جامعۃ المنتظر کے پرنسپل، بڑی مستحکم آواز ہے اگر یہ گونجے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا بھی، المکتب میں بھی شاید میں نے یہ تحریر کیا ہے، یہ بزرگوار اگر چاہیں، حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، یہ بزرگوار اگر چاہیں تو یہ ڈھکو صاحب سے بڑا کام ڈالنے کی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہیں، بدعتوں کے خلاف، خرافاتی عقائد کے خلاف اور غالیوں کے خلاف۔ لیکن اس طرح سے کیا انہوں نے وہ کام ڈالا ہی نہیں۔ جمعہ کے خطبات میں ضرور بیان فرما دیتے ہیں، درس اخلاق ان کے جو جامعہ میں ہوتے ہیں یا درس خارج جو اسٹوڈنٹس کو ہوتے ہیں، ان میں ضرور ان کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ یوٹیوب پہ اب تو کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں ان کے، لیکن کوئی رسالہ، کوئی کتاب، کوئی واضح موقف، کوئی واضح اس طرح کی چیز وہ نہیں آپ کو ملے گی۔ اسی طرح پچھلے دنوں، کچھ دن پہلے، ایک ڈیڑھ ماہ پہلے، جناب محسن نجفی صاحب اعلیٰ مقام دنیا سے تشریف لے گئے۔ تفسیر الکوثر کے مؤلف ہیں، مفسر قرآن، ترجمہ بھی کیا انہوں نے۔ یہ بھی اگر اس طرح سے کام ڈالنا چاہتے، جس منہج پہ ڈکو صاحب نے آ کے کام ڈالنا ہے، جس لیول پہ، جس معیار پہ، تو یقین کیجئے کہ یہ بھی بہت ستھرا اور نکھرا اور مضبوط کام ڈال سکتے تھے، ڈنٹ ڈال سکتے تھے غالیوں پہ، لیکن بس کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان اکابرین کی، کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرکیف عقیدہ جو علم غیب کے حوالے سے ہے، جو قرآن و اہل بیت سے روز روشن کی طرح عیاں ہے، واضح ہے، ثابت شدہ ہے، اس میں بھی ایسا کام ڈالا گیا، کچھ ضعیف روایات لے کے، کچھ گھڑی ہوئی روایات لے کے، کچھ من چاہی طویلات آیات قرآنی کی کر کے، تفسیر بالرائے کر کے، اور مودت، عشق، محبت، ولایت تکوینی، اس سارے مٹیریل کا ایک پل بنا کے انہوں نے وہ حد کراس کی کہ جو حد ممنوع ہے، جو علاقہ ممنوع ہے قرآن و اہل بیت کی نظر میں۔ ہم نے المکتب میں اس بابت باب العقائد میں جو تحریر کیا ہے،
مختصراً ایک باب، وہ آپ کی خدمت میں آج پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا المکتب کا مزاج بھی پتہ چل جائے، اور یہ انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے۔ المکتب بھی آنے والی ہے، اس کے ڈیلے ہونے میں جہاں ہمارا تھوڑا سا قصور ہے نسازی صحت اور طبیعت کا، وہیں پہ ماشاءاللہ ہمارے جو کمپوزر صاحب ہیں ان کا بھی اس میں انہوں نے بھی کہا ہم بھی پیچھے نہ رہ جائیں، ان کا بہت بڑا یعنی جن کے سپرد یہ کی ہوئی ہے کتاب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق اور ہمت دے اور ہمیں بھی۔ تو آج اس عقیدہ عالم الغیب یا عقیدہ علم غیب، اس کے حوالے سے جو المکتب میں بندہ ناچیز نے کچھ مختصراً تحریر کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو نہیں، یہ جو عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ حسن اللہ یاری کے نام سے امریکہ سے طلوع ہوا ہے، جسے لانچ کیا گیا، اور جو اپنی نوکری پر مامور ہے، اپنے غیر ملکی آقاؤں کی نوکری پر، کہ تفریق کا معاملہ ختم نہ ہو، بین المسلمین بھی اور بین المومنین بھی۔ اس کے حواری، اس کے پجاری، پوجا کی حد تک اس کو چاہنے والے، اس کو معصومین کا معجزہ قرار دینے والے، قرآن کو سرعام ناقص کہنے والا جناب زید شہید ابن امام زین العابدین علیہ السلام کو معاذ اللہ ناس بھی کہنے والا، دیگر امام زادگان بشمول محمد حنفیہ فرزند علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کا گستاخ، ان کے بارے میں بکواسیات کرنے والا، اور سب سے بڑھ کے قرآن مجید فرقان حمید کو یہ کہنے والا کہ وہ تعریف سے پاک نہیں ہے، اس کی حفاظت نہیں ہو سکی معاذ اللہ۔ اس کے حواری عقل کے اندھے، ان کو صرف میرا ایک ہی پیغام ہے، چونکہ جب بھی اس کے بابت کوئی ویڈیو آئی ہے تو جناب ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے جو ہم نے دلائل دیے ہوتے ہیں، صرف ایک ہی بات، آپ دوبارہ آ جائیں، آپ دوبارہ، بھائی ہم اس کے کسی باپ دادا کے ملازم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو سلوک، میرے نہیں سب کے ساتھ، کہ جہاں جھوٹا پڑنے لگتا ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کا فلانا، ٹھیک ہے بھائی کال کاٹ دی، آپ کو آپ کا فلانا مبارک، یہ مناظرے کے اصول نہیں ہے۔ اس کم وقت جاہل بدبخت کو اگر مناظرے کے اصول معلوم ہو تو مناظرے کے اصول طے کیے جاتے ہیں، ٹائمنگ ہوتی ہے کہ 2 منٹ آپ بولیں گے، 2 منٹ میں بولوں گا، صدر مناظرہ کوئی ہوتا ہے، کوئی نگران ہوتا ہے جی، جس نے ایٹ دی اینڈ پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جو کسی مناظرین میں سے کسی کو وہ لائن کراس نہیں کرنے دیتا، زیادہ ٹائم نہیں لینے دیتا، ذاتیات پہ نہیں آنے دیتا۔ تو اس طرح کا مناظرے کا اصول طے کر کے اپنے پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی بھی نیوٹرل پلیٹ فارم ہو جس پہ یہ آنا چاہے، یہ آج بھی دعوت عام ہے کہ توحید کے موضوع پہ آ جائے انشاءاللہ۔ جو اس کے شیعت کا نقاب اس نے جوڑا ہوا ہے اس کو اتار کے نہ بھیجا تو ہمارا نام علی روحانی نہیں جی۔ تو کمنٹس میں آ کے آپ لوگ مغلظات بکنے کے، آپ اپنے اس آقا کو، اپنے اس شیخ کو، اپنے اس روحانی والد کو تیار کریں کہ یہ آئے، نیوٹرل پلیٹ فارم کا انتخاب کریں۔ بندہ ناچیز اس کے پلیٹ فارم پہ جانے سے نہیں گھبرایا تو نیوٹرل پلیٹ فارم پہ جانے سے کیا گھبرانا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ شیعہ سنی نازک موضوعات کے علاوہ اس بندے کا کسی کے توحید کے خاص کر کخ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کوئی مثال ہے کہ جناب بیوی سے چائے کیوں مانگتے ہو اگر غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ اور بے وقوف کے بچے، غیر اللہ سے مدد وہ حرام ہے کہ جو دعا کے زمرے میں آتی ہے۔ تجھے کس بے وقوف کے بچے نے کہا ہے کہ گھر سے کھانا مانگنا یا ایڈوانس مانگنا مالکان سے یا اہل محلہ میں سے کسی سے جا کے قرض مانگنا یہ دعا میں آتا ہے؟ تجھے تو اتنی سینس نہیں، اتنا عقل نہیں، اتنا علم نہیں۔ یہ ایک فارغ بندہ ہے۔ شیعہ سنی نازک موضوعات پہ ضرور اس کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جناب چڑھائی کریں، تفریق ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو آوازیں شیعوں کے حق میں اٹھتی تھیں، اس بدبخت، اس نجس کی وجہ سے وہ آوازیں اٹھنا بند ہو گئی ہیں۔ جو معتدل مزاج اہل سنت ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اگلے اب اس کے ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں کہ یہ تو تمہارے کابرین خلفۂ ثلاثہ کو کھلے عام کافر کہہ رہا ہے، اور یہ امہات المومنین کو کیسے بدتمیزانہ انداز سے ان شیعوں کی تم سائڈ لے۔ اصل شیعہ یہ ہیں پاکستان میں تکیہ کیے ہوئے شیعہ، یہ بدبخت اور نجس وجود اس کا، یہ اس طرح سے دیمک کی طرح مکتب کی بنیادیں چاٹ رہا ہے، جس کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہوگا، چونکہ دیمک جب کسی چیز کو لگتی ہے تو دیمک فوراً اپنا وہ نہیں بتا دیتی۔ جناب سلمان علیہ السلام کے عصا کو بھی جب لگی تھی اور ان کی روح کفس انصری سے پرواز کر چکی تھی تو وہ دیمک لگی، تو اس نے بھی کچھ دن لیے تھے وہ لاٹھی کو کمزور کرنے میں۔ تو یہ دیمک کی طرح جو چمٹ گیا ہے مکتب کو، اور جن لوگوں کا یہ ہیرو ہے، میں آپ کو آج اعلان کہہ دیتا ہوں کہ یہ جس منہج کی طرف دعوت دے رہا ہے یہ شیعت ہے ہی نہیں ہے۔ اور غالیوں اور عقل کے اندھوں کے علاوہ، شخصیت پرستوں کے علاوہ کوئی بھی ذی شعور، کوئی اہل علم، اہل عقل و دانش، سیرت اہل بیت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، کبھی بھی حسن اللہ یاری کو شیعت کا مدافع یا شیعت کا مبلغ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بندہ اپنی شیعت ہی ثابت کر دے میرے سامنے آ کے، عوام کے سامنے، یعنی میں سوال کروں گا یہ جواب دے، تو میں پھر بھی آپ کی اس بات کا قائل ہو جاؤں گا کہ مدافع اہل بیت ہے۔ یہ نجس آدمی لانچ کیا گیا ہے، یہ ثابت کرے کہ کیا اس کا تعلق ایک شیعہ گھرانے سے ہے۔ اگر یہ کنورٹڈ شیعہ سے ہے تو کیسے کنورٹ ہوئے، کب ہوئے، امریکہ کیسے آنا ہوا، یہ ساری چیزیں پوچھیں بھی تو صحیح۔
ڈالر تو 2 ہاتھوں سے آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ تو 2 ہاتھوں سے سمیٹ رہا ہے ڈالر، غیر ملکی آقاؤں سے تنخواہ بھی لے رہا ہے۔ تو بہرکیف اس نجس کے اوپر ہم ٹائم مزید ضائع نہیں کرتے، اب چلتے ہیں سیدھا اپنے موضوع کی طرف، عقیدہ عالم الغیب اور علم غیب کے بارے میں۔ جو تشیع عقیدہ تھا، جو مسلمات میں سے تھا، یعنی یہ عقیدہ اسے بگاڑ دیا گیا ہے، اور یہ عقیدہ کہ جو قرآن و اہل بیت سے بالکل ثابت شدہ ہے، یہ مسلمات مکتب تشیع میں سے تھا۔ اس کی یہ حالت جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی انشاءاللہ آج کوشش کریں گے، لیکن جہاں غالیوں نجسوں کے ہاتھوں باقی عقائد نہیں بچے اور امامہ پوشوں کی خاموشیوں نے ضرب کاری ہر عقیدے پہ لگانے دی ان کو، اسی طرح آج یہ بھی عقیدہ حاضر و ناظر ہو، عالم الغیب والا عقیدہ ہو، نور و بشر کی بحث ہو، جی معجزے کے بارے میں کہ فعل خدا ہے یا فعل معصومین ہے، یہ سارے عقیدے ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ امامہ پوش خاموش، وہ رسیدیں لکھنے میں، روٹیاں توڑنے میں، اے سی لگوانے میں، گاڑیوں کے ماڈل سلیکٹ کرنے میں، سوسائٹیوں میں اچھی سوسائٹیوں میں جگہ لینے، بچوں کے اچھی جگہ داخلے اور باہر کے ٹور اور مومنین کی جیب سے حج اور زیارات کرنے میں مصروف عمل ہیں، ان کو تنگ نہ کیا جائے پلیز، یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ امامہ پوشوں کو نہ تنگ کریں۔ وہ غریب کیا کر رہے ہیں؟ وہ غریب آپ کا کوئی برا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کی مالداروں کی جیبوں سے زیارات اور حج کر رہے ہیں، باہر کے ٹور کر رہے ہیں، باہر سے تحائف لیتے ہیں، فیس علیحدہ لیتے ہیں، آنے جانے کا خرچہ علیحدہ لیتے ہیں۔ ادھر وہ جناب اپنے مدرسوں میں جہاں انہوں نے طالب علموں کو پڑھانا ہے، بیچارے اے سی اگر لگوا رہے ہیں تو کوئی جرم کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی وراثت تیار کر رہے ہیں، یعنی ایک مدرسہ بنا لیا 7 نسلوں کے لیے تو کم از کم کافی ہے، چلو آدھی کر لو 3 نسلوں کے لیے، تو کوئی جرم کر رہے ہیں، ان کو نہ چھیڑیں۔ ان سے آپ نہ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں گالی کیا کام ڈال رہے ہیں، ان کو اپنے اس میں مصروف ہیں، ان کو مصروف رہنے دیں۔ یہ عام عوام کا، آپ کی اور میری طرح جو عام عوام جیسے ہم خادم ہیں، طالب علم ہیں، ہمارا کام ہے، ان کو نہ چھیڑیں آپ پلیز، یہ آپ سے استدعا ہے۔ اچھا جی، اس کے جو باب العقائد میں ہم نے جو اس کا ٹاپک جو مضمون لکھا ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ عقیدہ عالم الغیب ہونا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی صفت اور شان ہے، یہ بھی حقیقی مکتب کے مسلمات میں سے ہے اور آیات قرآنی اور اخبار معصومین علیہ السلام سے روز روشن کی طرح عیا اور ثابت ہے، مگر جہاں تخلیقی مکتب کے تخلیق کاروں نے نقب زنی دیگر عقائد پہ کی، یہاں بھی کی، اور فضائل اور محبت اہل بیت اور من گھڑت روایات کا سہارا لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے کہ یہ عالم الغیب ہونے کی صفت خدا کے علاوہ ان ذوات قدسیہ یعنی سرکار محمد والے محمد علیہ السلام میں بھی ویسے ہی پائی جاتی ہے جیسے خدا میں پائی جاتی ہے، چونکہ وہی یہاں پہ تفویض والا معاملہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو بس سپرد کر دی ہے۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو چکا ہے، یہ ہستیاں ہیں اب متحرک، کب سے؟ جب سے ان کو خلق کیا گیا اور جب سے ان کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی باغ ڈور سنبھال دے دی گئی، یہ ہے عقیدہ مفوضہ کا۔ خیر، اچھا جی، جیسے اللہ تعالیٰ ماضی حال مستقبل کے تمام غیبی امور اور خبروں سے واقف ہے، ویسے یہ ہستیاں بھی واقف ہیں۔ اس باطل عقیدہ کو بام عروج پر پہنچانے میں شیخی مذہب کے بانی شیخ احمد عیسائی کا مرکزی کردار ہے۔ اس بابت علامہ سید محمد حسین زیدی برستی رحمۃ اللہ علیہ اعلی مقامہ اپنی کتاب شیعہ عقائد کا خلاصہ میں مختصراً ایک تحریر میں نے ان کی نقل کی ہے، لکھتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ بھی شیخ احمد عیسائی کے خود ساختہ فلسفہ علل اربع کی پیداوار ہے، جو کہ اس فلسفہ کی روح سے خدا کا تو کوئی فعل ہے ہی نہیں، نہ وہ علم دیتا ہے نہ وہی کرتا ہے، بلکہ شیخ احمد عیسائی کے نزدیک جناب جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے جو دماغ سے دل کی طرف نازل ہوتا ہے۔ یہ شیخ احمد عیسائی کا عقیدہ ہے۔ عیسائی، الف ہ سین الف حمزہ چھوٹی ہے، عیسائی، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ شیخی مذہب کا بانی، بیڑا غرق کرنے والا، مکتب تشیع کا پورا نقشہ ہی چینج کر دینے والا، یہ نور و بشر کا عقیدہ راسخ کرنے والا، معجزے کو فعل معصومین کہنے والا، وحدت الوجود کو دوام بخشنے والا، یہ وہ کردار ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور پاکستان میں اس کے بہت زیادہ پیروکار ہیں۔ کویت میں اس کے سب سے زیادہ پیروکار تھے، وہاں سے یہاں پہ چندے بھی آتے رہے، رسیدیں بھی آتی رہیں، اور یہاں پہ کچھ مبلغین ایسے کہ جو بظاہر کو فاتحہ ٹیکسلا ہے، کو مبلغ اعظم ہے، لیکن پردے کے پیچھے شیخی گروپ کے ساتھ وہ ایسوسیٹ تھے، اور انہوں نے اپنی تقریروں میں تحریروں میں کھل کے شیعت کی جگہ شیخیت کو پروموٹ کیا شیعت کے نام پہ۔ بہرحال شیخ احمد عیسائی مکتب قرآن و اہل بیت کے قائد میں ایسے کئی نقب لگا کر پتہ نہیں کتنوں کی گمراہی کا سبب بن چکا ہے۔ اب مختصراً علم غیب کی تعریف، ہم علم غیب کی مختصر تعریف میں بعض علماء اعلام کے کچھ قول پیش کرتے ہیں جو استاد بزرگوار آیت اللہ محمد صاحب نجفی علیہ مقامہ نے اپنی کتاب اصول الشریعہ میں تحریر کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملا محمد صالح اپنی شرح اصول کافی کی 6 جلد میں لکھتے ہیں کہ علم غیب یعنی وہ امور جو زمانہ حال یا ماضی یا زمانہ استقبال یعنی آنے والے جن کا استقبال کرنا ہے جس زمانے کا، ان کی بابت ہوں،
مگر انسان کی ظاہری حواس اور دسترس سے بالا تر ہوں۔ اسی طرح میرات العقول میں علامہ مجلسی اس کی دوسری جلد میں تحریر کرتے ہیں کہ غیب یعنی پوشیدہ امر کو کہا جاتا ہے جسے نہ تو حواس درک کر سکے اور نہ ہی ہدایت عقل اس کو سمجھ سکے۔ اس علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جس کے معلوم کرنے پر کوئی دلیل قائم نہیں، اور یہی قسم مراد ہے خدا کے اس ارشاد کی کہ غیب کی کنجیاں یعنی چابیاں بس اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری قسم علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جس پر دلیل قائم ہے، جیسے خالق عالم کی ہستی، اس کی صفات، یوم آخرت اور اس کے حالات۔ یہی قسم خدا کے اس فرمان کی مراد ہے کہ جو مومن ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بنابراً تعریف ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کے علم کو غیب کا علم کہا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ مخلوق کے پاس جو پہنچا ہے رب العالمین کی طرف سے پہنچا ہے، اور غیب کا علم عالم الغیب کا کام ہے جو خود سے غیب جانتا ہو۔ دیکھیں محمد و آل محمد علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی پیشین گوئیاں قیامت کے بارے میں حالات، قیامت سے پہلے کے حالات، جھوٹے نبیوں کا جو دعویٰ کریں گے ان کے حالات، ان کی تعداد اور سارا کچھ بتایا، اور یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں باتیں جاتی ہیں کہ جناب ہمارے نبی معاذ اللہ، جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ جی یہ وہ آخری نبی نہیں ہے جنہوں نے آنا تھا، یا جنہوں نے بھی جن بدبخت اور نجس بندوں نے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کا اظہار کیا، بدبختوں نے ان کا منہ بند کر دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے بتائی چیزیں جو ہیں، جو آج سٹیپ بائی سٹیپ ثابت ہو رہی ہیں، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ لیکن کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم تھا؟ کیا آپ عالم الغیب ہیں؟ یا جیسے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بے شمار پیشین گوئیاں کی ہیں، بے شمار، تو کیا وہ ان کا مولا علی کا ذاتی علم تھا؟ وہ عالم الغیب تھے یا علم غیب تھا؟ کیا اس کو علم غیب کہا جا سکتا ہے کہ جو مولا علی ممبر سے بیٹھ کے مستقبل کی خبریں دیتے تھے یا حالات و واقعات بتاتے تھے؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جسے علامہ مجلسی، علامہ محمد حسین ڈکو صاحب، ان دونوں نے یعنی اپنی اپنی کتب میں یہ بتایا کہ جو علم، جو خبر کسی کی طرف سے یعنی خالق کائنات کی طرف سے انبیاء یا اولیاء یا اوصیاء تک پہنچتی ہے اور ان کے ذریعے امت تک پہنچتی ہے، وہ خبر جن تک پہنچی ہے وہ علم غیب ان کو جاننے والا نہیں کہا جا سکتا، نہ اس خبر کو علم غیب کی خبر کہا جا سکتا ہے، چونکہ ان پہ ظاہر ہو گئی نا، ان پہ ظاہر ہو گئی، ان کو بتا دیا گیا، تو اس کو آپ غیب کہہ نہیں سکتے۔ یہ علامہ مصوف نے لکھا ہے۔ بہرحال علم غیب اور قرآن حکیم اس علم غیب پر کافی آیات، قرآن حکیم میں اس علم غیب پر کافی آیات اور واضح ہدایات موجود ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عالم الغیب ہونا صرف اور صرف صفت خدا ہے، جس میں دیگر صفات کی طرح اس کا کوئی شریک نہیں، مگر وہ اپنے بندوں پر، خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام پر، انبیاء کرام کے ذریعے انبیاء کرام کے اوصیاء تک، اولیاء امت تک جتنا چاہے ضرورت کے مطابق ظاہر کر دیتا ہے۔ براہ راست انبیاء کے بعد یہ بات نہیں کہ اولیاء تک غیب کی خبریں آتی ہیں یا نہیں، انبیاء کے ذریعے، یعنی ایک حدیث ہے، حدیث معصوم ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ابھی آ جائے گی آگے، یعنی امام واضح فرماتے ہیں کہ ایک صحابی امام نے ان سے سوال کیا، ابھی یہ اسی میں آ جائے گی آگے، تو ایک صحابی نے امام سے کہا کہ امام یہ بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں امام علم غیب جانتا ہے، تو امام نے کہا کہ سبحان اللہ، ذرا اپنا ہاتھ میرے سر پہ پھیرو اور دیکھو کہ کوئی بال ایسا نہیں کہ جو یہ بات سن کے کھڑا نہ ہو گیا ہو حیرانگی سے۔ تو اس نے کہا کہ مولا ایسا کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ با خدا ایسا نہیں ہے، قسم کھا کر کہا، با خدا یعنی خدا جانتا ہے ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے یا وراثت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔ اور یہی مولا علی نے کہا کہ جب ممبر پہ آپ نے کچھ آنے والے حالات کی خبریں دی، اور نہج البلاغہ میں یہ ذکر موجود ہے، ابھی اس میں بھی حوالہ آ جائے گا، تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا واہ 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 جناب علی، آپ تو غیب جانتے ہیں، آپ یہ غیب کی خبریں دینا شروع کر دی آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز یہ علم غیب نہیں ہے، نہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ تک اللہ نے پہنچائی اور آپ نے مجھ تک پہنچائی۔ اسی طرح نسل در نسل، سینہ بہ سینہ اہل بیت تک یہ حدیثیں خبریں، یہ روایات پہنچتی رہی۔ بہرحال اچھا جی، اب قرآن مجید کی کچھ آیات کا حوالہ سنتے جائیے جو ہم نے کتاب میں لکھا ہے، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ نمبر 7 کی آیت کے مطابق، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے ضرور جانتا ہے۔ اسی سورہ میں سورہ انعام میں کہا گیا کہ وہی غائب و حاضر سب کا جاننے والا اور وہی دانا اور واقف کار ہے۔ پھر سورہ مبارکہ بقرہ کی جو آیت الکرسی کی مشہور آیت ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ کوئی بھی اس کے علم میں سے کسی شے کا، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔
الا بمشاء، مگر یہ کہ وہ جتنا چاہے، یعنی اصل اس کے پاس ہے اور کوئی اس میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا، درک نہیں کر سکتا۔ خیر، اس کے بعد سورہ مبارکہ نمل 20ویں پارے میں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ جتنے لوگ آسمان و زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا خدا کے سوا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ قبر سے کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ سورہ مبارکہ سبا 22ویں پارے کی، اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آئے گی ہی نہیں، کفار کہنے لگے ہم پر تو قیامت آئے گی ہی نہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہاں مجھ کو اپنے عالم الغیب پروردگار کی قسم کہ جس سے ذرا برابر چیز نہ آسمان میں چھپی ہے نہ زمین میں، قیامت ضرور آئے گی۔ کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے اپنے عالم الغیب پروردگار کی قسم کہ جو خود سے غیب جانتا ہے اور سارا غیب جانتا ہے، کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اسی طرح سورہ مبارکہ انعام میں ہی آواز دی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں جو ایمان لانے پر تم کو دے دوں گا، اور نہ ہی غیب کے حالات جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، تو بس جو وہی مجھ پر خدا کی جانب سے کی جاتی ہے میں اسی کا پابند ہوں۔ پھر سورہ مبارکہ ہود پارہ نمبر 12، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف بذریعہ وہی پہنچاتے ہیں، اس سے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی، تو تم صبر کرو، اس میں شک نہیں کہ آخرت کی خوبیاں پرہیزگاروں کے ہی واسطے ہیں۔ سورہ مبارکہ جن پارہ نمبر 29، وہ اللہ ہی غیب دان ہے اور اپنے غیب کی بات ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو اس کے لیے پسند فرمائے۔ وہی بات آ گئی، بالکل سمپل سادہ سا میتھڈ ہے جناب، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت غیب، جس کو ہم علم غیب کہتے ہیں، غیبی خبریں، آسمانی خبریں، گزشتہ ماضی کے زمانوں کی خبریں، زمانہ حال میں ادھر کیا ہو رہا ہے، مشرق میں کیا ہو رہا ہے، ایشیا میں، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، آنے والے حالات میں کیا ہوگا، یہ وہ خبریں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء تک، انبیاء کے ذریعے ان کے اوصیاء تک، اوصیاء کے ذریعے امت کے اولیاء تک اور عام امت تک پہنچاتا رہتا ہے۔ کیا آپ اور میں نہیں جانتے؟ بتائیے، اب ہم عالم الغیب ہو گئے، علم غیب رکھنے کا آپ اور میں دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں نہیں جانتے کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کی حتمی نشانیاں کیا اور غیر حتمی نشانیاں کیا، قیامت کے نزدیک کیا کیا ہوگا؟ آپ اور میں نہیں جانتے۔ کیسے جانتے ہیں؟ خبریں پہنچی ہم تک۔ کہاں سے پہنچی؟ علماء سے۔ علماء تک کہاں سے پہنچی؟ روایات سے۔ روایات کن کی ہیں؟ ائمہ طہار کی۔ ان تک کہاں سے پہنچی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے، اور قرآن میں اور رسول اللہ کے قلب میں کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ تو اب بتائیے، اب اس ریورس سلسلہ جو میں نے بیان کیا، اب بتائیے کہ اگر کسی سے سن کر، کسی سے سیکھ کر آگے مستقبل کی خبر دینے والا عالم الغیب بن جاتا ہے، علم غیب کا حامل بن جاتا ہے، تو پھر جو علامہ ہمیں بتاتے ہیں کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور سے پہلے یہ ہوگا، نفس زکیہ قتل ہوں گے، فلانا ہوگا، زلزلے آئیں گے، پھر وہ عالم الغیب اس عالم کو بھی مانو، علم غیب کا حامل پھر اس علامہ کو بھی مانو۔ سمجھ آئی کچھ بات آپ کو؟ یہ وہ سلسلہ ہے جسے قرآن کی سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی نہیں میرے علاوہ غیب جانتا، میں کچھ باتیں غیب کی بتا دیتا ہوں، کس کو؟ اپنے رسولوں میں سے جسے میں اس کے لیے پسند فرماتا ہوں۔ اچھا جی، سورہ ال عمران 4 سپارہ، اور خدا ایسا بھی نہیں کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے، مگر ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ لو جی، اس سے واضح ہدایت قرآن میں آپ کو کیا ملے؟ پھر سورہ مبارکہ راف آیت کا نشان 88، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سا نفع اپنے لیے اکٹھا کر لیتا، حاصل کر لیتا، اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا، بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لائے ہیں۔ قارئین کرام، یعنی یہ اس میں لکھا ہے، پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں تو اس لیے میں ادھر سے پڑھ کے، قارئین کرام اس کے علاوہ بھی اس مسئلہ علم غیب پر قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اس عقیدہ پر دلالت کرتی آیات ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذاتی طور پہ نہ علم غیب جانتا ہے نہ اس کا درک کر سکتا ہے، اور اللہ اپنے علم غیب سے اپنے رسولوں کو جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جن امور پر چاہتا ہے مطلع فرما دیتا ہے، اور اس کے رسول بھی اسی طرح اپنے اولیاء، اپنے اوصیاء تک یہ بات پہنچا دیتے ہیں، اور یہ بات پھر امت تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب اللہ کے ذریعے اس کے انبیاء تک اور انبیاء کے ذریعے ان کے اوصیاء پر کوئی غیبی خبریں پہنچتی ہیں تو وہ ان ہستیوں کا علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ جو اور جتنا اللہ کریم سے ملا ہوتا ہے اس کا اعلان یا اظہار ہوتا ہے، ان خبروں کا کہ جو اللہ کی طرف سے پہنچی ہوتی ہیں ان کا اعلان یا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ علماء کی طرف سے آپ تک خبریں پہنچ گئیں کہ امام زمان کے ظہور سے پہلے حتمی علامات کیا ہیں، غیر حتمی کیا ہیں، زمین کے حالات کیا ہوں گے، ارد گرد ہمسایہ ممالک میں، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا، تو اب یہ خبریں آپ تک پہنچی ہیں اور آپ اس کو دھڑلے سے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ زلزلے زیادہ آ رہے ہیں، امام زمان کے ظہور کا وقت قریب ہے،
क्यों जी? ये निशानियां थी। तो फिर इसका मतलब है कि आप और मैं भी आलिमुल गैब माज़अल्लाह हो गए, हम भी इल्म गैब होने का दावा करें कि हम भी आमिल हैं जी। हम तक के कुछ सोर्सेज के जरिए ये बातें पहुंची हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गुज़श्ता अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तक ये एक ही सोर्स से आती हैं, और वो सोर्स है अल्लाह, जिस सोर्स के अलावा कोई गैब जान ही नहीं सकता, ना जानता है। और अल्लाह जो खबर अपने अंबिया तक पहुंचा देता है, और अंबिया, औलिया, औसिया और बाकी उम्मत तक पहुंचा देते हैं, तो जिन तक ये खबर पहुंचती है उनके लिए फिर इल्म गैब नहीं रहता, क्योंकि उनको बता दिया गया, मुतला कर दिया गया। मासूमीन अलैहिस्सलाम में से किसी एक मासूम ने कभी अपने आलिमुल गैब होने का दावा किया ही नहीं। खुद आपने मासूमीन अलैहिस्सलाम के सरदार, ताजदार अंबिया, खातिमुल अंबिया, सरकार पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दो जहां का फरमाने आली शान, सूरह मुबारक राफ की 88 नंबर आयत में पढ़ लिया कि अगर मैं गायब जानता तो बहुत ज्यादा नफा हासिल कर लेता और बहुत सारे नुकसानों से बच जाता। फिर एक जगह पर कि अल्लाह जितना चाहता है अपने रसूलों को इल्म गैब दे देता है। तो फिर सरकार मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की जुबान से अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं उतना ही जानता हूं जितना अल्लाह बता देता है, तो फिर आले पाक, मुस्तफ़ा की आले पाक माज़ अल्लाह हजूर से बढ़कर कोई दावा कैसे कर सकती हैं कि जैसे खुतबा बयान है और जिस तरह दूसरे गालियों ने गढ़ी। यानी ये एक लॉजिक है, ये एक दलील है कि जिनकी वजह से ये सारे मामलात, कायनात की तख्लीक होना और ये वो हम बताते हैं कि सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बाद अज़ खुदाए बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, जब अल्लाह के बाद आपसे बड़ी अजमतों वाली कोई शख्सियत है ही नहीं, सारी अजमतें, सारी रिफतें, सारी इज्जतें, सारी बुलंदियां मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, बाद अज़ खुदाए बुजुर्ग बरतर। तो फिर जब आपका कीदा सूरह मुबारक राफ में अल्लाह ताला ने आपकी जुबान से ऐलान फरमा दिया कि मैं उतना ही जानता हूं जितना अल्लाह बताता है, अगर ऐसा होता कि मैं कुल्ली गैब जानता तो फिर बहुत ज्यादा नफा कर लेता, नुकसान से बच जाता। तो जब आका करीम वजह तख्लीक कायनात ये कह रहे हैं, तो उनकी आल, उनके नायबीन माज़ अल्लाह आका करीम से बढ़ के ये कह सकते हैं कि हाँ जी मैं जानता हूं सारी गैब की खबरें, मेरे पास सारा वो है। बताइए, आप खुद फैसला कीजिए। बात यह है कि जैसे कुरान ने कहा कि अल्लाह अपने बंदों यानी अंबिया में से जिसको चाहता है, जितना चाहता है, ये इल्म अता कर देता है। वो इल्म सीना बा सीना और रवायत दर रवायत फिर बाकी मासूमीन तक पहुंचता है, जिसमें कुछ माजी, कुछ हाल और कुछ मुस्तकबिल की खबरें होती हैं। अब आइए शेख सदूक अलैहि रहमा की एक रवायत जो उन्होंने मानिउल अखबार में नकल की, जिसमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से इमाम की निशानियां पूछी गई या इमाम खुद से बताते हैं। तो इन निशानियों में से इमाम एक निशानी बताते हैं कि वो आने वाले हालात की खबरें भी देता है। कौन? इमाम। ये उनमें निशानियों में से एक निशानी। साथ ही इमाम खुद इसकी, यानी इमाम तो जानते थे, इमाम खुद इसकी तस्हीह कर देते हैं। तस्हीह या वजाहत, तस्हीह लफ्ज मुनासिब नहीं, इमाम को अपने किसी उसकी जरूरत नहीं, वजाहत, ताकि आम मेरे जैसे कम ज़ेन बंदे तक भी बात समझ में पहुंच जाए। तो इमाम क्या फरमाते हैं इसमें खुद इसकी वजाहत इमाम ने नकल फरमाई कि इमाम का ये खबरें देना इस इल्म और खबरों की बदौलत है जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आले मोहम्मद तक पहुंचा। ये इमाम ने खुद अपनी जुबान से बता दिया कि कल को कोई इस रवायत को लेके इनको आलिमुल गैब का टाइटल ना दे। इमाम ने खुद बता दिया कि इमाम जो आने वाले हालात की खबरें देता है, ये वो खबरें हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीना दर सीना मासूम तक पहुंचती है। ऐसे ही नहजुल बलागा में इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब आइंदा हालात की खबरें बयान कर रहे थे, तो एक शख्स ने, आप वही जो बात मैंने इब्तिदा में की कि आप तो गैब जानते हैं, तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, ये वो है जो रसूल अल्लाह मुझे बता कर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक वाकया असूल काफ़ी के इल्मुल गैब वाले बाब में एक रवायत जिसे सदीर बयान करते हैं, कुछ ऐसे है। सदीर बयान करते हैं कि अबू बसीर, यहिया बजाज और दाऊद बिन कसीर जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे। तो अचानक इमाम अपने दौलत कदा से गजबनाक हालत में बरामद हुए। जब अपनी निशिस्त गाह पर बैठ गए तो फरमाया, ताज्जुब है इन लोगों पर जो ये गुमान करते हैं कि हम गैब जानते हैं, हालांकि खुदा के अलावा गैब कोई नहीं जानता। अब देखो, मैंने अपनी फलां कनीज को किसी जुर्म पर सरजनिश करना चाही तो वो भागकर घर के किसी कोने में छुप गई और अब मुझे नहीं मिल रही और मुझे नहीं मालूम कि वो घर के किस कोने में छुपी हुई। जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मुखबर सादक का टाइटल है जिनके पास, वो फरमा रहे हैं कि देखो, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा माजरत के साथ, यानी आजकल अगर बैठे हों तो किस तरह से बात होगी, उसका खुलासा यानी कि देखो, लोग कहते हैं हम इल्म गैब जानते हैं, हालांकि अल्लाह के अलावा जानता कोई नहीं। अब यही देख लो कि मेरी एक कनीज किसी बात पे मैंने जरा उसको डांटना चाहा, सरजनिश करना चाहिए, वो घर के किसी कोने में छुप गई, यार मुझे नहीं मिल रही, और लोग कहते हैं हम आलिमुल गैब। यानी इसको आजकल के अगर आप खुलासा करें तो ये अल्फाज बनते हैं।
اچھا جی، اس روایت کے آخر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حامل علم کثیر ہونے کا بھی تذکرہ ہے، یہ جس روایت کا ایک ٹکڑا پیش کیا، لیکن امام نے اس روایت میں اپنے حامل علم غیب ہونے کی نفی کر دی، یعنی حامل علم کثیر کہ بے شک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عالم کوئی نہیں بعد از دیگر گزشتہ ائمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام کے علم پہ آپ اور کیا کہتے ہیں کہ امام کے شاگردان نے اپنا پورا ایک مکتب کھڑا کر دیا بہرحال، لیکن علم غیب کی نفی کر دی اپنی ذات سے۔ اسی اصول کافی کے اس باب علم غیب کی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ امام غیب جانتا ہے؟ امام نے کہا نہیں جانتا، لیکن فوراً فرمایا کہ لیکن امام اگر کسی چیز کے جاننے کا ارادہ کرے تو اللہ اس کو مطلع یعنی منکشف اس پر چیزیں کر دیتا ہے، یعنی نیت کرے، یعنی امام اگر نیت کریں، مثال سمجھانے کے لیے اپنے جیسے طالب علموں کو مثال کے طور پہ، امام اگر اس دور میں یہ بجلی شجلی ہوتی، چلے میں اس کی مثال دیتا ہوں، امام اگر نیت کریں کہ جناب بجلی کیسے وجود میں آتی ہے بنتی ہے کسی بھی چیز کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ، اور یہ اس میں کوئی عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے بھائی کہتے ہیں جی وہ کر دیا، اور بھائی الہام، ہم تو معصومین جن کو ہم معصوم کہتے ہیں، آل محمد وہ برگزیدہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں تعظیماً آپ کے بھی سر جھکے ہوئے ہیں، ہمارے ہر مسلمان بھائی کے سر جھکے ہوئے ہیں، ہم تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ الہام ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ اپنی کتب تو پڑھیں، آپ تو امت میں سے جو عام افراد میں سے جن کو اولیاء کا ٹائٹل دیتے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ہم احترام سب کا کرتے ہیں، قائل ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، آپ تو ان کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ بڑی چیزیں الہام کر دیتا تھا، کئیوں نے براہ راست گفتگو کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف معاذ اللہ بات نہیں ہے کہ اگر ائمہ کو الہام ہوتا تھا۔ آپ شاہ اسماعیل دہلوی، اس کی شاہ اسماعیل صاحب جو شہید ہیں، مکتب جو غیر مقلد ہے ان کے کابرین میں سے ہیں، ان کی منصب امامت پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ اولیاء کے لیے محفوظ عن الخطا ہونے کے بھی قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ محفوظ عن الخطا ہونا اور معصوم عن الخطا ہونا یہ ایک ہی بات ہے، لفظی تنازع ہے۔ خیر، تو امام نے فرمایا کہ امام علم غیب نہیں جانتا، کچھ روایات جو رسول اللہ سے پہنچی ہیں، کچھ آثار، کچھ خبریں، یا یہ کہ امام جس چیز کے جاننے کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ تو وعدہ ہے، یہ جو ریسرچیں اب دیکھیں نا اللہ نہیں ظاہر کرتا، اب جس بندے نے یہ موبائل بنایا ہے، لیپ ٹاپ بنایا ہے، یعنی یہ اللہ کی مرضی کے بغیر بنا سکتا ہے؟ اس نے ارادہ کیا، تھیوری کیا ہے، کس طرح بنتی ہیں، ریسرچ کی، اللہ تعالیٰ اس پہ چیزیں کھولتا گیا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ محنت تو کافر کی بھی ضائع نہیں کرتا اللہ پاک، کافر اگر میڈیسن کی اس میں یا اس کی ریسرچ میں آگے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چیزیں کھول دیتا ہے ان کے لیے، راہ آگے نشاندہی کرتا جاتا ہے، وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اچھا جی، رجال کشی کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیں، یہ روایت آپ نے سننی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے ابن موصب نامی صحابی نہیں، امام نے ابن موصب سے پوچھا کہ ابن موصب تم نے ابو الخطاب مشہور زمانہ غالی سے کیا کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ امام، یعنی آپ امام علم غیب جانتے ہیں۔ امام نے یہ بات سن کر فرمایا اس غالی ابو الخطاب کا یہ کہنا کہ میں علم غیب جانتا ہوں بالکل غلط بات ہے، مجھے اس پروردگار کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں علم غیب نہیں جانتا، خدا مجھے میرے مرنے والوں کا اجر نہ دے۔ اوہو، امام کے الفاظ سنیں، خدا مجھے میرے مرنے والوں کا اجر نہ دے اور نہ ہی زندوں میں برکت دے اگر میں نے اس سے کہا ہو کبھی کہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ لے غالی کو موقع پر رد کیا، اور یہ نجس ٹولہ غالیوں کا بدبخت گندا ٹولہ، یہ ائمہ کے دور سے آپ دیکھیں کام ڈالنے، وارداتیں ڈالنا شروع ہو گیا تھا، امام سے ہی منسوب کر کے جھوٹی باتیں بلانا شروع ہو گیا تھا۔ اچھا جی، علامہ مجلسی کی ایک روایت جسے استاد بزرگوار آیت اللہ محمد صاحب نجفی نے اصول الشریعہ میں نقل کیا کچھ یوں ہے۔ اب یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ کو آغاز میں بتائی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یحییٰ بن عبداللہ نے کہا تھا کہ میں قربان جاؤں، کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر امام نے فرمایا سبحان اللہ، ذرا میرے سر پر ہاتھ رکھو، خدا کی قسم میرے سر اور جسم کا کوئی بال نہیں، کوئی بال ایسا نہیں جو یہ بات سن کر کھڑا نہ ہو گیا ہو۔ پھر فرمایا کہ نہ اے ابن عبداللہ، نہ با خدا نہ، ہم علم غیب نہیں جانتے، جو کچھ بھی علم کی خبریں ہیں یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی علمی وراثت اور روایات ہے جو ہم تک باہم پہنچتی رہتی۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ وہ علم جو ذاتی نہ ہو بلکہ کسی سے اور کسی ذات کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، وہ فی الحقیقت علم غیب ہوتا ہی نہیں اور کہلوا ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ مختصراً علم الغیب کے والے سے جو الحمدللہ المکتب ہے، اور المکتب میں انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، المکتب کئی سالوں تک یاد رکھی جائے گی، المکتب کے اوپر فتوے بھی لگ سکتے ہیں، اس کو شاید بین بھی کرا دیا جائے آتے ہی، یہ کوششیں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں جن تک ان کا کچھ مواد پہنچا ہے، لیکن انشاءاللہ اس طرح کے مضامین اور قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ
المکتب میں سے کوئی ایک عقیدہ جس کی بابت میں نے گفتگو کی اور قرآن اور حدیث سے باہر ہو، اس میں نے ذاتی قیاس کر کے ذاتی رجحانات لکھے ہوں، آپ اس کتاب کو پھاڑ دیجیے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، چیلنج نہیں بلکہ چیلنج غلط بول دیا، یہ میری درخواست ہے آپ کو کہ جہاں آپ کو لگے کہ علی روحانی، ابو ابراہیم علی روحانی نے اس باب میں، اس عقیدے میں پلے سے کچھ چیزیں ڈالی ہیں، ادھر ادھر سے سن کے ڈالی ہیں، قرآن اور حدیث سے استدلال پیش نہیں کیا، آپ کا کام ہے کتاب بند کریں، اس کو جناب واپس کر دیں، پھاڑ دیں، جو بھی سلوک کریں وہ آپ کا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔